بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16 دسمبر ہے، سنہ 2022 اور دن ہے جمعے کا۔ تو میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین سامعین السلام علیکم۔ سورہ اعراف جو قرآن کریم کی 7ویں سورت ہے، اس کا تسلسل جاری ہے اور آج اس کا 16واں درس ہے، 16واں ایپیسوڈ ہے۔ تو آج ہم سورہ اعراف کی 58 آیت سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا ناکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ اب اس کا مفہوم: اور صحت مند زمین سے اس کی پیداوار اس کے رب کے قانون کے مطابق زیادہ اور عمدہ نکلتی ہے، اور جو زمین ناقص ہو اس میں سے نہیں نکلتی مگر ناقص فصل ہی نکلتی ہے۔ اس طرح ہم اپنی آیتوں کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں اس قوم کے لیے جو بھرپور محنت کرنے والے ہیں۔ سامعین کرام، اس میں 7-8 پوائنٹ ہے جو قابل وضاحت ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ سب سے پہلا پوائنٹ اس آیت میں ہے یرسل الریاح بشرم بین یدی رحمتہ۔ اس جملے میں آمد باران رحمت یعنی آنے والی جو باران رحمت ہے، جو بارش کی خوشخبری دینے والی ٹھنڈی ہواؤں کا ذکر ہے، جو اللہ تعالیٰ کے متعینہ طبی قوانین کے مطابق کالی گھنگور گٹاؤں سے آگے آگے چلتی ہیں۔ بین یدی کا لفظی معنی ہے درمیان دو ہاتھوں کے، مگر اس کا اصطلاحی معنی ہے آگے یا سامنے۔ دوسرا پوائنٹ اس میں ہے سکناہ لبلد میت کے مطابق قانون قدرت یہ ہے کہ بادل ہوا کے کندھوں پر سوار ہو کر آتے ہیں اور مردہ زمین کی طرف ہانک دیے جاتے ہیں۔ جس علاقے میں زور کی گرمی پڑتی ہے وہاں ہوا گرم ہو کر ہلکی ہو جاتی ہے اور اوپر اٹھ جاتی ہے۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے سمندر کی ٹھنڈی ہوا اپنے کندھوں پر بادلوں کو اٹھا کر تیزی سے اس طرف بڑھتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، اس کی خبر کے مطابق ہوا کے ذریعے سمندر سے اٹھا کر لائے گئے بادل پہاڑوں سے ٹکرا کر مردہ زمین پر برس پڑتے ہیں اور اسے زندہ کر دیتے ہیں۔ سامعین کرام، سائنسی تحقیق کے مطابق زمین پانی اور فضائی گیسوں کے امیزے کے ساتھ زندہ ہو جاتی ہے، یعنی گرمی کی شدت کے ساتھ جو اس کی صلاحیت نمو مر چکی ہوتی ہے، یعنی اس میں جو زندگی دینے والی جو صلاحیت ہے جو مر چکی ہوتی ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے، وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ 50/8 میں اس امیزے کو ماءً مبارکن کہا گیا ہے کہ یہ پانی ہے جو بابرکت ہوتا ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم پانی نازل کرتے ہیں آسمان سے جو پانی ہوتا ہے مبارک۔ 50/8۔ تو اس میں چوتھا پوائنٹ یہ ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ ان الفاظ میں اس چیز کی خبر دی گئی ہے کہ ان فضائی گیسوں اور پانی کے امیزے کے ساتھ
زمین میں ہر قسم کے میوہ جات اور فصلیں نکالی جاتی ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق میں یہ بھی بیان کرتا جاؤں کہ جو بارش ہوتی ہے اس میں نائٹروجن کافی مقدار میں ہوتی ہے، اور وہ نائٹروجن جب آ کے فصلوں میں ملتی ہے تو وہ اس فصل کی جو گروتھ ہے، بڑھوتی ہے، اس کو زیادہ کر دیتی ہے۔ جو کھاد ڈالی جاتی ہے اس میں بھی زیادہ نائٹروجن رکھی جاتی ہے، لیکن جو قدرتی نائٹروجن بارش میں آتی ہے وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ پانچواں پوائنٹ، کذالک نخرج الموتیٰ، یہ جملہ معترضہ ہے کہ جس طرح ہم فضائی گیسوں اور پانی کے امیزے سے مردہ زمین کو زندہ کر لیتے ہیں، اسی طرح قیامت کو مخصوص گیسوں اور پانی کے مخصوص امیزے کے ساتھ مردوں کو زندہ کر کے زمین سے نکال لیں گے۔ یعنی اس طرح مخصوص گیسوں اور پانی کے امیزہ برسا کر مردوں کو قیامت کے دن زمین میں سے نکال لینے کی خبر 50/11 میں آئی ہے۔ کذالک الخروج کے الفاظ میں آئی ہے، اور 35/9 میں کذالک النشور کے الفاظ آئے ہیں 35/9 میں۔ چھٹا پوائنٹ اس میں قابل وضاحت یہ ہے لعلکم تذکرون۔ ان الفاظ کے ساتھ بارش کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ کرنے اور اس میں سے ہر قسم کے پھل اور اجناس پیدا کرنے کی خبر کے بعد لائے گئے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہ بارشیں برسانے اور فصلیں اگانے کا عظیم کائناتی نظام پوری نوع انسانی کے لیے ہے۔ اس کے ماحصل سے پوری نوع انسانی کا فیض یاب ہونا ضروری ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ مرکزی طور پر ریاستی نظام ربوبیت قائم کر کے یہ جو مذکورہ رزق کی منصفانہ تقسیم کی جائے۔ یعنی اگر اس رزق کی منصفانہ بیلنسڈ ڈویژن کی جائے تو پھر سب کو رزق جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ ساتواں پوائنٹ ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، کہ الفاظ میں یہ صراحتاً وضاحتاً بتا دیا گیا ہے کہ اذن کا معنی قانون ہے، کیونکہ صحت مند زمین سے عمدہ غذا کا پیدا ہونا اور ناقص زمین سے ناقص پیداوار کا میسر آنا اللہ تعالیٰ کا دائمی قانون ہے، ہمیشگی قانون ہے، یعنی ہمیشہ سے ایسا ہوتا چلا آیا ہے اور ہمیشہ تک ایسا ہی ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن کریم میں تصریف آیات کے ذریعے اذن بمعنی قانون مندرجہ ذیل جو مقامات ہے اس سے بھی ثابت ہے، جو عنقریب میں بیان کیے دیتا ہوں۔ پہلا اذن کا لفظ آیا ہے 10/100 میں، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی نفس کے لیے یہ نہیں کہ وہ اللہ کے اذن یعنی قانون کے بغیر ایمان لے آئے، اور کفر و ایمان کا قانون الہی یہ ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ 18/29۔ اور اے رسول فرما دیجئے گا کہ حق قرآن تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے، بس جو کوئی خود چاہے اس پر ایمان لائے اور جو کوئی خود چاہے اس سے انکار کر دے۔ دوسرا پوائنٹ جو اذن کا لفظ آیا ہے وہ ہے 2/249 میں 2/249، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔
بارہا اللہ کے اذن یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، اور غلبے کا قانون اس آیت کے اگلی الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے، ثابت قدمی اور واللہ مع الصابرین، 2/249 2/249۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے، ثابت قدم رہنے والے ہی غالب آتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ جس میں اذن کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے 3/166، 3/166۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان باذن اللہ، اور جس دن دو گروہوں میں مقابلہ ہوا اس دن تمہیں جو شکست کی مصیبت پہنچی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے اذن یعنی قانون کے مطابق پہنچی تھی، اور فتح و شکست کے قانون کا اعلان اس سے ما قبل آیت مجیدہ 3/165 میں موجود ہے۔ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلہا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر، 3/165۔ کیا اور جب تمہیں جنگ احد میں شکست کی مصیبت پہنچی حالانکہ اس سے پہلے تم انہی دشمنوں کو جنگ بدر میں اس سے دگنی شکست دے چکے تھے، تم نے اس شکست پر کہا کہ یہ کیوں آئی ہے؟ رسول کہہ دیجئے گا کہ یہ تمہارے اپنے ہی افراد کی کوتاہی کی بدولت آئی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ فتح و شکست سمیت ہر چیز کے اندازے پیمانے اور قوانین متعین کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت مجیدہ 3/165 میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مفہوم بھی اجاگر کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا قدیر ہے۔ لفظ قدیر مادہ کاف دال را قدر سے صفت مشبہ ہے، اور قدر کا معنی ہے اندازہ، پیمانہ، سکیل اور قانون۔ اس طرح علی کل شیء قدیر کا معنی ہے ہر چیز کے صحیح اندازے، پیمانے، قانون مقرر کرنے والا۔ فتح کا قانون ہے ثابت قدمی۔ چنانچہ جنگ احد کی شکست کی موجب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے ایک دستہ کی سستی تھی۔ اچھا، چوتھا پوائنٹ جس میں اذن کا لفظ آیا ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، 64/11۔ نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن یعنی قانون ہی کے مطابق آتی ہے، اور اس قانون کی خبر بالفاظ ذیل دی گئی ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، 42/30۔ اور جو بھی مصیبت تمہیں آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، پس قانون الہی یہ ہے کہ ہم جو کچھ بوئیں گے وہی کچھ کاٹیں گے۔ آٹھواں پوائنٹ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو استعمال ہوا ہے کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اس جملہ مبارکہ میں سابقہ آیات مجیدہ میں پھیر پھیر کر لائے گئے بیان کو اس قوم کے لیے بتایا گیا ہے جو بھرپور محنت کر کے بھرپور بدلہ پانے والے ہیں۔ بالفاظ دیگر کام چوروں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مقام نہیں۔ شکر کا معنی ہے بھرپور محنت کر کے بھرپور صلہ حاصل کرنا۔ تو سورہ دہر میں اخروی عطائے جنت کو بھرپور محنت کا بھرپور بدلہ، بھرپور صلہ قرار دیا گیا ہے۔ اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، 76/22۔ بے شک یہ جنت تمہاری بھرپور محنت کی جزا ہے، حقیقت یہ ہے
کہ یہ تمہاری اپنی صحیح مشکور ہوئی ہے، یعنی تمہاری اپنی کوشش ہی بازیاب ہوئی ہے، یعنی تمہاری اپنی ہی بھرپور محنت کا بھرپور بدلہ تمہیں جنت کی صورت میں دیا گیا ہے۔ 2/158 میں آیا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی محنت کا پورا پورا بدلہ دینے والا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر کرتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ انسانی محنت کا پورا پورا بدلہ دینے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو مذکورہ پند و نساء کے بعد سلسلہ درس کی اگلی آیت 59 سے لے کر آیت نمبر 156 تک مسلسل سابقہ امتوں کا ذکر آیا ہے، جنہوں نے قوانین الہی کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو قومی یشکرون کے زمرہ سے خارج کر لیا اور عذاب الہی کی مستحق ہوئیں۔ چنانچہ بالترتیب قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب اور قوم موسیٰ کا ذکر اس میں آئے گا، تاکہ وہ قوم جسے قرآن کریم دیا گیا ہے اور جس کی طرف حضور خاتم النبیین مبعوث فرمائے گئے تھے، نصیحت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو جائے۔ سامعین کرام، سب سے پہلے ذکر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ البتہ تحقیق ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، پھر انہوں نے کہا اے میری قوم، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور بھی فرمانبرداری کے لائق نہیں ہے، بے شک میں تمہاری بد عمالیوں کی بدولت تمہارے لیے بڑے دن قیامت کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں، یعنی چاہتا ہوں کہ تم اس عذاب سے بچ جاؤ۔ لیکن قوم نے جواب دیا، قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین۔ اس قوم کے سرداروں نے کہا ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، کیونکہ تو ہماری آبائی روش سے ہٹ گیا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ حضرت نوح نے کہا اے میری قوم، میں گمراہ نہیں ہوں، بلکہ میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میرا کام نظام ربوبیت قائم کرنا ہے۔ تو اس میں پہلا پوائنٹ آیا ہے وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس جملہ مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت نوح نے اپنا تعارف جہانوں کے رب کے بھیجے ہوئے الفاظ میں پیش کیا، یعنی ربوبیت عالمینی کی تبلیغ فرمائی، جس پر قوم کے سرداروں نے آپ کی روش کو غلط قرار دیا، مگر حضرت نوح نے فرمایا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ تمہیں تمہاری پرورش کرنے والے کا پیغام پہنچا رہا ہوں، تمہیں میں نصیحت کر رہا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وعالم من اللہ ما لا تعلمون۔ حضرت نوح سلام اللہ نے فرمایا میں تم کو اللہ کے وہ پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہیں اللہ کی طرف سے وہ نصیحت کرتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ کیا اور تم نے اس چیز پر تعجب کیا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی نصیحت تم میں سے ایک بشر کے ذریعے آئی ہے، تاکہ وہ تمہیں تمہارے فرائض منصبی سے آگاہ کرے اور تاکہ تم اپنے رب کی مخالفت سے بچ جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، لیکن قوم نے آپ کو جھٹلا دیا۔ تو
फ़कज़्ज़बूहु फ़अनजयनाहु वल्लज़ीना मअहु फ़िल फ़ुल्कि वअग़रक़नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना इन्नहुम कानू कौमन अमीन। अमीन ऐन से अमीन है। फिर उन्होंने हज़रत नूह को झुठलाया, फिर हमने उसे और उन लोगों को जो उसके साथ कश्ती में थे तूफान से बचा लिया, और उन लोगों को हमने तूफान में गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी आयत को झुठलाया था। बिलाशबा वो अक्ल की अंधी कौम थी, उन्हें हकायक दिखाई ही नहीं देते थे। तो सामीन कराम, ये था हज़रत नूह सलामुल्लाह के गर्क होने का वाक़या। तो इंशाअल्लाह इसके बाद हम अगली इसकी जो तशरीह है वो अगले लेक्चर में, अगले दर्स में करेंगे। आज के लिए इतना ही। वमा अलैना इल्लल बलाग। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।